السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند جمعہ سے ہم نے سیرت النبی کی گفتگو شروع کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے حالات اور خاص طور پر عرب اور عربوں کے حالات کیا تھے ان کا تذکرہ کیا۔ پھر پچھلے جمعہ کو ہم نے عربوں کی خوبیاں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنی دین کی محنت کے لیے اور اپنی نبی کی بعثت کے لیے چنا ہے، وہ کیا کیا خوبیاں تھیں ان کو بیان کیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی پیدائش سے متعلق ہم آج تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ تھے، ان کی بھی بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ نیکوکار لوگ جو واقعی میں نیک تھے، اللہ کے بندے تھے اور نیک بندے تھے، اور وہ پچھلی کتابوں کا علم بھی رکھتے تھے، تورات کا، انجیل کا، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا۔ ایسے لوگ یہودیوں میں بھی تھے اور عیسائیوں میں بھی تھے، اور اس وقت عیسائی مذہب برحق تھا، کیونکہ ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو وہ لوگ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک نبی کی بشارت دی تھی، اور مختلف انبیاء کرام نے اپنے ہی زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں اپنی قوموں کو دی تھی۔ تو کچھ نیکوکار لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو علم تو رکھتے تھے مگر نیک نہیں تھے، یہودی کے علماء، عیسائیوں کے علماء۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن وہ اس گمان میں تھے، اس خوش فہمی میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے، یعنی ہماری نسل میں آئیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کچھ اور چاہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل میں پیدا کیا، اسرائیل میں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، ان کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، جس کی وجہ سے یہودی خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے۔ ان کے بغض کی آج تک یہی وجہ ہے کہ ہمارے میں سے، ہماری نسل میں آخری نبی کیوں نہیں آئے، ہم نہیں مانیں گے، ہم کو پتہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو۔ ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے اچھی طرح، ہم سے بہتر کون جانے گا؟ اسی طرح یہودی، عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے اپنے علاقے کے اندر مکہ سے ہٹ کر بیت اللہ کی مقبولیت کو دیکھ کر کہ سب لوگ جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر عبادت کرتے ہیں، اپنے علاقے کے اندر ایک عبادت خانہ بنایا، اور بڑا عالیشان بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بہت خرچ کیا تاکہ بیت اللہ سے لوگ کٹے اور یہاں پر آئے، مطلب بیت اللہ کو چھوڑ دیا جائے اور یہاں پر آ کے عبادت کی جائے۔ اس نے کنیسہ بنایا۔ اب مکہ والوں کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کی سازش ہے اس کے پیچھے، تو ان لوگوں نے بھی اس پر ایکشن لیا، جس کی وجہ سے اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر۔ اس زمانے میں سب سے بڑا جانور ہاتھی تھا، آج بھی ہے۔ اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے مکہ پر حملہ کیا۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں مختصر میں بتاؤں کہ جب اس نے بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے مکہ میں جب داخل ہوا ہے تو وہاں پر اللہ کا نظام حرکت میں آیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جو لوگ حق پر ہے، جو علاقہ حق پر ہے، چاہے کمزور ہے نظر آنے میں، تو اللہ رب العزت کے جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کمزوروں کے ذریعے
بڑے بڑے لوگوں کو شکست دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو ہاتھیوں کے مقابلے میں ڈائنوسر کو لاتا، اللہ چاہتا تو ہاتھی سے کوئی بڑی مخلوق آتی ان کو پست کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنا نظام چلایا، اور چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں ابابیل، ان پرندوں کو اللہ رب العزت نے ان ہاتھیوں کے لشکر پر مسلط کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان پرندوں نے چھوٹے چھوٹے دانے، پتھر کے کنکر، جس کی سائز روایت میں ملتی ہے جو چنے کے دانے ہوتے ہیں اتنے پتھر، وہ ابرہہ کے لشکر پر انہوں نے برسائے ہیں۔ اور وہ پتھروں نے کیا کام کیا؟ روایت میں آتا ہے کہ ان پتھروں نے جس شخص کے بدن پر، جس کافر کے بدن پر، جس اللہ کے نافرمان کے بدن پر وہ پتھر لگتا تھا، وہ فوراً اس حصے کو سڑا گلا کر کے الگ کر دیتا تھا۔ اس طرح سے ابرہہ بھی اور اس کی پورا لشکر جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، تمام کا یہ انجام ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پر ابابیل کے ذریعے سے حملے کرائے، اور پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ اپنے ناپاک ارادے میں ناکام ہو کر لوٹے ہیں۔ اور یہ واقعہ پیش آیا، مورخین نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 55 دن پہلے، 2 مہینے پکڑ لو، 2 مہینے پہلے۔ اور اس زمانے کے اندر جب اللہ رب العزت نے ان کو ناکام لوٹا دیا، ان کے ناپاک ارادوں کو انہی کے اوپر پلٹا دیا، اس زمانے کے اندر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے لیے خوشیاں منا رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن مبارک میں آئے تو عجیب چیزیں محسوس کرنے لگی کہ حضرت آمنہ کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ پورے مکہ میں وہ خوشبو نہیں۔ عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا، آمنہ یہ خوشبو تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ تو رونے لگی اور کہنے لگی، جب سے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے، یعنی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا ہے، جب سے میں نے خوشبو کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ برکت اس بچے کی ہے۔ جب پانی بھرنے جاتی اور ڈول ڈالتی تو دوسری عورتیں بھی دیکھتی کہ وہ ڈول خود بخود کنویں سے اوپر آتا ہے۔ یہ میرے نبی کی جو ہے آمد سے پہلے والدہ کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ اور ایسی چمک حضرت آمنہ کے چہرے پہ آ گئی تھی ہمارے نبی کی ولادت سے پہلے کہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم ان کے چہرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنی چمک تھی، اتنا رعب تھا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں دوستو کہ اللہ رب العزت نے نبی کی پیدائش سے پہلے ہی نبی کے والد عبداللہ کا اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ اس کی وجہ بتائی کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ میرے نبی جب اس دنیا میں آئے تو کسی کا سہارا نہ ملے ان کو میرے سہارے کے علاوہ۔ میرا نبی جب بات کرنا سیکھے تو ابا ابا نہ بولے، اللہ اللہ بولے۔ کہ یتیمی کی حالت میں اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، اور مکہ کا ماحول ایسا تھا کہ اپنے بچوں کو، مکہ والے شہر کا ماحول تھا، وہ مکہ شہر سمجھا جاتا تھا اس زمانے کے اندر، دیہاتوں میں آب و ہوا کے اعتبار سے کہ اچھی ہوا ملے، تازی ہوا ملے، اچھی زبان سیکھے، اچھی پرورش ہو، اس لیے مکہ میں بہت ساری عورتیں بچوں کو گود لینے آتی تھیں کہ ہم دودھ پلائیں گے بچوں کو، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے بچوں کے ساتھ اور بچے ہو جائیں گے اور ان سے کچھ حاصل بھی ہوگا، ان کو کچھ پیسے بھی ملیں گے۔ تو عام طور پر غربت کا زمانہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون دیگر عورتوں کی طرح مکہ میں آئی اور تمام گھروں کے اندر جا کر پوچھتی کہ کوئی بچہ ہے کہ میں اس کو لے جا کر اس کی پرورش کروں اور دودھ پلاؤں۔ اس سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ہمارے حالات یہ تھے کہ ہمارے پاس اونٹنی تھی، ہمارے پاس سواری کے لیے گدھی تھی، اور وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اونٹنی دودھ نہیں دے پاتی تھی۔ 21 سالی کا زمانہ تھا اور ہمارا بچہ روزانہ بھوکا سوتا تھا، ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے روزانہ بھوکا سوتا تھا اور بیچ بیچ میں اٹھتا تھا، روتا تھا، رات بھر ہم میاں بیوی جو ہے سو نہیں پاتے تھے، اتنے حالات تھے۔ اب مکہ اس امید میں گئی کہ کچھ پیسے ملیں گے، کوئی بچہ ملے گا، کوئی مالدار بچہ ملے گا۔
تو معلوم ہوا دوستوں کہ ان سے پہلے جتنی عورتیں پہنچی تھی سب لوگوں نے بچے لے لیے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی عورت جاتی یتیم سمجھ کر ان کو چھوڑ دیتی کہ اس یتیم بچے سے کیا ملے گا، اس کا تو باپ نہیں ہے۔ یہ دوستوں گویا اللہ کی طرف سے ایک نظام چل رہا ہے، اللہ کی طرف سے نظام چل رہا ہے کہ دیکھو تم جس کو یتیم سمجھ کے چھوڑ رہے ہو یہ کیا چیز ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، جو اس کو یتیم سمجھ کر کے اپنائے گا اس کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوگا۔ تمام عورتوں نے اچھے اچھے گھرانوں سے بچے لیے۔ اب حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کہنے لگی کہ ہم بھی غریب، یہ بھی یتیم، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بغیر بچے کو لیے یہاں سے چلی جاؤں۔ حالانکہ گھر کے حالات یہ ہے کہ جو خود کا بچہ ہے ان کو دودھ پینے کے لیے نہیں ہے۔ شوہر نے کہا بہت اچھا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس یتیم کی وجہ سے ہمیں بھی نواز دے۔ کہنے لگی جس سواری پر بیٹھ کر میں آئی تھی اور سب سے پیچھے آئی تھی، اس بچے کو گود میں لیتے ہی اللہ نے مجھے اس کی برکتیں دکھائی کہ وہ جو ہماری سواری تھی سب سے آگے چلنے لگی۔ سب کہنے لگے کہ آتے وقت تو سب سے پیچھے تھی، اب آگے آگے چل رہی، تھوڑا ٹھہر جاؤ ہمارے لیے۔ اب جب گھر پہ پہنچی ہے تو کہنے لگی کہ جب میں نے اس بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا تو اللہ رب العزت نے اتنا دودھ مجھ کو دیا کہ میرے بچے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور اس نے بھی دودھ پی لیا، میری بکریوں کے تھن بھر گئے دودھ سے۔ اور اس زمانے کے اندر بھی قحط سالی تھی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے میرے نبی کو لے کر حضرت حلیمہ اپنے گھر گئی ہے، اس زمانے میں پوری وہاں کے لوگ پورے پبلک پریشان ہیں۔ اب سب کہتے ہیں کہ حلیمہ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، جاؤ تم بھی اپنی بکریوں کو وہیں پر چراؤ جہاں پر حلیمہ چراتی ہے۔ اب دوستو حضرت حلیمہ کے حالات بالکل بدل گئے، ہاں دودھ کی فراوانی، گھر میں برکتیں، شوہر بھی برکتیں دیکھ رہی ہے، معاملہ کیا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اب حضرت حلیمہ نے 4 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، 4 سال کی عمر تھی۔ اللہ رب العزت نے بھیجا تھا حضرت جبرائیل کو، اور شک کے صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور دل کو نکالا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی تب کہا کہ میرے 4 سال کی عمر میں میرے دل کو نکالا گیا، اور شیطان کا ایک حصہ ہر ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس حصے کو نکال کے پھینک دیا گیا، اور پھر سے حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دل اپنی جگہ پر رکھ کے بند کر دیا۔ اب یہ دیکھ کر جو بچے گھبرائے اور جا کر حضرت حلیمہ سے کہا کہ محمد کو کسی نے جو قتل کر دیا۔ جب سینہ پھاڑ دیا گیا تو کسی بچے لوگ کو تو یہ لگے گا کہ قتل کر دیا گیا۔ اب انہوں نے جا کر کہا، حضرت حلیمہ آئی دیکھنے کے لیے، بڑی گھبرائی ہوئی کہ کون ہے، تو دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ اترا ہوا ہے اور سینہ مبارک تو جڑ گیا تھا۔ حضرت حلیمہ ڈر گئی۔ اب حضرت آمنہ کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی میرا دل تو نہیں چاہتا کہ اس بچے کو میں تمہارے حوالے کروں، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ یہ بچہ میرے پاس رہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کچھ اس کے ساتھ غلط نہ ہو جائے۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال رہے۔ پھر حضرت آمنہ عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے گئی۔ 6 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور واپسی کے وقت مقام ابوا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہے، جنگل بیابان ہے، صحرا کا علاقہ ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں اور والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مطلب حالات، ایسے حالات دوستو کہ انسان جب ایسے حالات میں آتا ہے تو اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں نظر آتا۔ جتنے سہارے تھے سب چھین لیے جا رہے دھیرے دھیرے۔ والدہ کا سہارا دوستو، دنیا کے اندر ماں باپ سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ چاہے آپ چھوٹے ہو یا آپ بوڑھے ہو چکے ہو تو بھی آپ کے والدین آپ کو بچہ ہی سمجھتے ہیں اور اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی آپ سے بچپن میں محبت تھی۔ اب یہ 2 سہارے اصل چھین لیے گئے۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 6 سال کے بعد والی زندگی ہے، حضرت عبد المطلب جو دادا تھے انہوں نے اللہ کے نبی اسلام کی پرورش کی، پھر ابو طالب جو چچا تھے ان کے بعد ان کے ذمہ یہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا۔ ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ دوستو، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑا تھا، آج امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اور سنتوں کو یتیم سمجھ کے چھوڑ رہی ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو آج زندہ کریں گے ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو حضرت حلیمہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اگرچہ نظر یہ آ رہا ہے کہ آج سنتوں پہ چلنے والوں کا برا دور چل رہا ہے،
لیکن ایسا نہیں ہے دوستو، جب آپ حقیقی معنی میں اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت دنیا کے نقشوں کو آپ کے لیے پلٹیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے دوستو ہم اس بات کی فکر کریں کہ دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اور ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے اس کے نبی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، اللہ رب العزت دنیا کے حالات کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔